بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 206 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 206 آف انگلش بول چال۔ ویورز آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 1706۔ آپ کو کسی بھی قیمت پر اپنے دوستوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ویورز اس سینٹینس کو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب یہ کوئی بھی سینٹینس، کیونکہ پہلے میں اس کی اردو اس کو ٹائپ کرتا ہوں یعنی لکھتا ہوں، سامنے آتی ہے، تو اس وقت آپ 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی بھی قیمت پر، اس کی انگلش نہیں دیکھیں، اپنے دوستوں کو دھوکہ دینا نہیں چاہیے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ کمپائل کریں، یعنی ووکیبلری کے لحاظ سے، پھر اس کو دیکھیں کہ جی یہ جو ہے وہ کسی ریکمنڈیشن میں آ رہی ہے، کسی نصیحت میں آ رہی ہے، یا کسی، اور پھر کس ٹینس میں آ رہی ہے۔ تو اس طرح کے جب آپ، کیونکہ اب الحمدللہ تقریباً 1700 کی جو ہے وہ قریب سینٹینسز ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب ان چیزوں کو تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جا کے دیکھیں کہ ان کے ہے تو سادہ فکرے ہیں، لیکن بول چال میں تو جو ہے نا وہ زیادہ یہی یوز ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی قیمت پر اپنے دوستوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یو شوڈنٹ ڈیسیو یور فرینڈس ایٹ اینی کاسٹ۔ کسی بھی قیمت پر ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارا سینٹینس نمبر 2۔ تم نے اسے جانے کیوں نہیں دیا۔ اگر یہ سادہ ہوتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے جانے کیوں دیا، یعنی وہ چلا گیا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں جانے دیا، اور وہ نہیں جانے دیا یعنی ادھر ہے، تو اس لیے کہا کہ بھائی تم نے اسے کیوں جانے کیوں نہیں دیا۔ وائی ڈیڈنٹ یو لیٹ ہم گو۔ وائی ڈیڈنٹ یو لیٹ ہم گو، تم نے اسے جانے کیوں نہیں دیا۔ سینٹینس نمبر ہے جو ہمارا 3۔ تم نے اب تک کتنا کام ختم کر لیا ہے، یا کر چکے ہو، یا ختم کیا ہے۔ اب ویورز اس سینٹینس کو اگر آپ، جس طرح میں نے شروع کے سینٹینس میں بولا تھا کہ پہلے اس کی ووکیبلری اکٹھا کریں کہ تم نے، یو، اب تک، ٹل ناؤ، سو فار، کتنا کام، ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ۔ ڈفرینس ہے جی کہ کام چونکہ ایک جو ہے وہ یعنی نمبروں میں نہیں گنا جا سکتا، کوانٹٹی میں ہو سکتا ہے۔ ختم کیا ہے، دیکھیں کہ یہ سینٹینس کون سا ہے، اس میں کون کون سے ووکیبلری یوز ہونی ہے، یہ کس جو ہے وہ ٹینس سے اس کا تعلق ہے اس سینٹینس کا۔ تو پھر اس طرح آپ جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ اس کو، بے شک آپ کو ویڈیو پاس کرنا پڑے تو ویڈیو پاس کر لیں، تاکہ آپ کی یہ، کیونکہ بیسیکلی تو یہ ایک مینٹل ایکسرسائز ہے، تو جتنی مینٹل ایکسرسائز آپ کی اچھی ہوتی جائے گی اتنی، بلکہ جو ہے میں کہوں گا کہ ہر فکرے کو، آگے آنے والے جتنے بھی فکرے ہیں نا ان کو اسی طرح کرتے جائیں گے تو آپ کو وہ ابھی فکرہ میں نے اس کی انگلش بولی نہیں ہوگی، لیکن آپ وہ اس کو بول چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ تم نے اب تک کتنا کام ختم کیا ہے۔ ہاؤ مچ ورک ہیو یو فنشڈ سو فار، یعنی اب تک آپ نے کتنا کام ختم کر لیا ہے۔ سپوز اس کی ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ کسی یونٹ میں 100 پیس کا ایک کسی بندے کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور وہ 2-3 گھنٹے بعد آگے مینیجر یا ایڈمنسٹریٹر آگے کہتا ہے کہ بھئی اب تک تم نے کتنا ختم کام کر لیا ہے، یا اگر وہ پیسز ہے تو کہیں گے ہاؤ مینی پیسز ہیو یو میڈ سو فار، کہ تم نے ابھی تک کتنے پیسز جو ہیں وہ بنا لیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کہ پھر جب ایک فکرہ آپ اپنے خود سے بنائیں گے، مطلب جو میں نے آپ کو مینٹل ایکسرسائز بتائی ہے، تو آپ جو ہے وہ پھر آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ اس طرح کے تو 2-3 فکرے اور بھی بن سکتے ہیں، یعنی تقریباً آپ دیکھیں اگر 1700 فکرے ہیں تو 2-3 فکرے بھی ہر سینٹینس کے آپ خود بنائیں تو یہ
3-4 ہزار سے اوپر کراس کر سکتے ہیں. تو 3-4 ہزار ایک زبان کے فکرے آنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو انگلش آ جائے گی بولنی، کم از کم بولنی اتنی آ جائے گی کہ آپ بیسک لیول کی انگلش بول سکیں. تو یہاں پہ کیا جی، تم نے اب تک کتنا کام ختم کیا ہے، ہاؤ مچ ورک ہیو یو فنش سو فار. سینٹنس نمبر ہے جی ہمارا 3. وہ اتنا مضبوط ہے، طاقتور ہے کہ اس وزن کو اٹھا سکے. وہ اتنا اس قابل ہے یا اتنا مضبوط ہے، اتنی اس میں توانائی ہے کہ وہ اس باکس کو، اس ڈبے کو اٹھا سکے. تو اس کی جو ہے وہ انگلش یہ ہوگی، ہی از اسٹرانگ انف، یعنی اتنا مضبوط ہے ٹو کیری دس ویٹ، کیری دس باکس یا کیری دس ٹیبل، کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس وزن کو اٹھا سکتا ہے یا اٹھا سکے. میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں یہ گاڑی خرید سکوں. میرے پاس اتنی جائیداد ہے کہ میں یہ بنگلو جو ہے وہ خرید سکوں. تو اس طرح کی یہ فکرے آپ بنا سکتے ہیں. یعنی آئی ہیو انف منی ٹو پرچیز دس موبائل یا پرچیز دس پلاٹ یا پرچیز دس پراپرٹی وغیرہ. سینٹنس نمبر ہے جو ہمارا 4 اور آج کی ایپیسوڈ کا لاسٹ. آپ نے اپنی تقریب کو منسوخ کیوں کیا؟ یعنی ایک تقریب تھی، وہ ہونی تھی، پلانڈ تھی، انویٹیشن آ چکا ہوا تھا، لیکن اس کو منسوخ کرنا پڑا. تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے فنکشن کو، شادی کو، برتھ ڈے پارٹی کو، کسی بھی چیز کو منسوخ کیوں کیا؟ تو اس کی انگلش ایسی ہوگی، وائی ڈڈ یو کال آف یور پارٹی یا فنکشن. ویورس یہاں پہ کال آف اگر دیکھیں تو کال آف ایک فریزل ورب ہے. فریزل ورب کی بھی میں نے ایک سیریز شروع کی ہے جس کا میں نے پہلا لیسن بھی اپلوڈ کر دیا ہے. تو وہ فریزل ورب کی جو ہے نا وہ پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح ہر فریزل ورب اب دیکھیں کال آف کا مطلب کیا ہے. بیسیکلی تو کال آف کا مطلب ہے، اس کو ریگولر ووکیبلری میں دیکھیں تو کینسل ہے، کہ سمپل بھی ہو سکتی ہے کہ وائی ڈڈ یو کینسل یور پارٹی یا جو بھی آپ کا ایونٹ ہے. لیکن فریزل ورب کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کی سمجھ لیں کہ فریزل ورب بھی ایک آپ کی ایک سٹیپ ہے، جو کہ جتنے فریزل ورب آئیں گے اتنی آپ کی اسپوکن انگلش بہتر سے بہتر ہوگی. تو اسپوکن انگلش جو ہے وہ صرف سادی ووکیبلری سے نہیں بلکہ فریزل ورب سے، ایڈیم سے، اور جو ہیں وہ چیزیں جو اس کی ہیں اس میں استعمال کریں. آپ نے اپنی تقریب کو کیوں منسوخ کیا، وائی ڈیڈ یو کینسل یا کال آف یور پارٹی. تو ویورز یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے انگلش بول چال سبق نمبر 206 کا. تو ایٹ دا اینڈ ویورز یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، اس کو اپنے جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کو کائنڈلی شیئر بھی کر دیجئے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویور یہ جو نمبر آ رہا ہے یہی نمبر میرا واٹس ایپ ہے. کسی ایک دو بھائی نے پوچھا تھا کہ میرا واٹس ایپ نمبر کیا ہے، تو ہر ویڈیوز کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ یہ نمبر جو ہے وہ پہلے کوئی اور نمبر تھا، لیکن اب یہ جو نمبر ہے 00923211644366 یہ میرا جو نمبر ہے یہ واٹس ایپ پہ بھی ہے. تو اگر آپ نے کوئی چیز سوال پوچھنا ہو، کسی بھی طرح کی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو، تو واٹس ایپ پہ کال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کو کائنڈلی شیئر بھی کر دیجئے. ویورس اگلی ویڈیو اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.